گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی توبہ کے آگے آ جائے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں صاحب، لفظوں سے لوگ روٹھتے بہت ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ آج تک سمجھ نہیں آ سکا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 12 گھنٹے تک کام کرنے والے کے پاس مسجد میں جانے کے لیے 10 منٹ کیوں نہیں ہوتے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ تکلیف دہ آنسو وہ نہیں ہوتے جو آنکھوں سے نکلے اور چہرے کو دھو ڈالیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو دل سے نکلے اور روح کو زخمی کر ڈالیں۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد اخلاق اور چیخ کر والدین سے بات کرتی ہے۔ مرد عورتوں کو اتنی عزت کرتے ہیں کہ مرد کو بے عزت کرنے کے لیے بھی عورت کی گالی دیتے ہیں۔ زندگی بوجھ بڑھانے والوں کو لگتا ہے ان کا حساب نہیں ہوگا۔ اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، میری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ آمین۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا یا کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کی جیت پر اور نہ کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیات ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔